أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات اس سے بلند اور بہتر صلوات ایک اور بلند صلوات ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے اس سے بھی بلند صلوات سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں آل ابراہیم حضرت ابراہیم کی نسل میں اس کا جو کرم ہے، اس کا جو فضل ہے، اس کی جو عطا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے عطا کر دیا ہے۔ اب آل ابراہیم کو اللہ نے کیا کیا عطا کیا ہے؟ میرے مولا علی سے جب کسی نے پوچھا کہ تمام فضائل، تمام مناقب، تمام عظمتیں آپ کے نام، پھر بھی لوگ آپ سے دل چھوٹا کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے؟ تو حضرت نے سورہ اعراف کی آیت کی تلاوت فرمائی اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے آیت کو پڑھا۔ فرمایا جو تم نے قرآن میں پڑھا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ وآتینا علی ابراہیم الحکمہ وآتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کچھ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور آل ابراہیم کو اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ نے آل ابراہیم کو اپنے فضل سے کتاب، حکمت اور ملک عظیم عطا کر دیا۔ کتاب سے مراد کتاب یعنی قرآن، حکمت سے مراد نبوت، اور ملک عظیم سے مراد امامت۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، قرآن بھی دی، حکمت، نبوت بھی عطا کی، یعنی نبی سرکار دو جہاں آل ابراہیم ہے۔ یعنی انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم کے جو دو بیٹوں سے نسل چلی، یا حضرت اسماعیل سے چلی یا حضرت اسحاق سے چلی۔ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب ہوئے، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف ہوئے، حضرت یوسف سے نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور بنیامین سے یا ملاوی سے حضرت یعقوب کا سلسلہ آگے بڑھا، اور 600 نبی انبیاء بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے بیٹوں میں قرار پائے۔
یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق سے 600 سے زیادہ نبی ان کی نسل میں ہیں، مگر حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل سے ایک ہی نبی اللہ نے بنایا، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یعنی آباء و اجداد میں بھی وحدت رکھی ہے۔ صلوات اور پڑھنے محمد و آل محمد۔ تو حضرت ابراہیم کی نسل سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کی نسل سے پھر پروردگار عالم نے ہمارے نبی کو نبوت عطا کی۔ تو آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی عطا کی ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور پھر دوبارہ اللہ نے آتینا کو دوبارہ تکرار کیا، اور ہم نے انہیں عطا کیا ہے ملک عظیم، یعنی امامت۔ امامت ایسا ملک ہے جس کے لیے بارڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ امامت ایسا ملک ہے جس کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے اس کونے میں بسنے والا بھی علی علی بولتا ہے، دنیا کے اس کونے میں بولنے والا بھی حسین حسین بولتا ہے۔ اللہ نے جنہیں امامت عطا کی ہے انہیں ملک عظیم کی صورت میں امامت عطا کی ہے، اور ملک عظیم یعنی ان کی حکومت دلوں پر ہے، یعنی ان کی حکومت ذہنوں پر ہے۔ آج میرے مولا سجاد کے نام کا سکہ نہیں چلتا، مگر آج میرے مولا سجاد کے نام کا حکم چلتا ہے۔ آج اہل بیت کے نام کا کوئی نوٹ نہیں چلتا، مگر سارے نوٹ ان پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ملک عظیم کا عنوان میرا بھائی ایک کیمرہ سیٹ کر کے بیٹھ جائے گا، پریشان لوگوں پیچھے والوں کو تسلی دے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و بھائی سے بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ اب یہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے آل ابراہیم کو کیا کیا دیا۔ خود حضرت ابراہیم نے اپنی نسل میں امامت، نبوت اور امامت کو قرار دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں رکھی۔ جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، تب انہوں نے نہیں کہا میری نسل میں بھی کوئی نبی اور رسول بنا دے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ان کی نسل میں نبی اور رسول آئے، مگر جب انہیں اللہ نے امام بنایا تو فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں بھی امامت ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا لا ينال عہدی الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی تمہاری نسل میں جو ظالم آنے والے ہیں، یعنی غیر معصوم آنے والے ہیں، میرا بچہ ذرا الجھے نہیں اس بات سے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ دیکھیے ظلم علی نفسہ ہی بھی ہے اور علی غیرہ بھی ہے، یعنی جو کسی اور پر ظلم کرے وہ بھی ظالم ہے، اور جو گناہ کرے، معصیت کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، یعنی اپنے اوپر ظلم کرے، کیونکہ اللہ کا گناہ جو ہے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے سجدے کم نہیں پڑتے، اس کا نام کم نہیں پڑتا۔ اللہ کا گناہ کرنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، جسے پھر خود اللہ نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندو جنہوں نے گناہ کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ماہ رمضان ہے، یہ آیت سن لیجئے، چند دن ہی رہ گئے ہیں، کیا معلوم کہ جاتے جاتے ہی ہماری بخشش ہو جائے۔ مولانا 23واں روزہ آگے، اب تک تو اللہ نے ہمیں معاف نہیں کیا، اللہ آخری دن تک نا امید نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر اب تک بھی میں نے اللہ سے معافی نہیں لی ہے تو ابھی بھی 7 دن باقی ہیں، حتیٰ عید کا جو رات آئے گی، شب عید آئے گی، اس دن بھی اللہ ماہ رمضان کی حساب میں ہی ہمیں معاف کرے گا۔ لہذا اہتمام کریں میرے بچے جوان جو اب تک روزہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے یعنی خامہ خواہ نہیں رکھ رہے۔ مولانا روزہ اس لیے روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اور بھوک لگتی ہے اس لیے، تو اللہ بھوک ہی تو رکھوانا چاہتا تھا۔
روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ پیاس لگتی ہے، تو اللہ پیاسا ہی تو رکھنا چاہتا ہے. جو بھوک اور پیاس ہی برداشت نہیں کر پا رہا اور بہانہ کر رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، سال بھر کے روزے ایک طرف اور ماہ رمضان کا روزہ ایک طرف. بھائی اتنا بڑا پیکیج اللہ نے دیا ہوا ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا کوئی. جو نہیں رکھ رہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد جی یہ بہت بڑی توفیق. اچھا پھر قرآن، مولانا قرآن شروع کرتے تو وہ ایک مولوی صاحب سے سنا تھا کہ ختم بھی کرنا پڑتا ہے، تو کیونکہ وہ ختم کر نہیں سکتے تھے تو ہم نے اس ڈر سے شروع بھی نہیں کیا. تو یہ بھی کسی نے غلط بتایا ہے، کسی نیم ملا نے بتایا ہے. یہ جو آدھے ملا ہے نا، آدھا پڑھ کے جو ہے وہ اپنا تو کام خراب کر ہی رہے ہیں، امت کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں. نہیں بھائی، کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر سپارہ شروع کر دیا تو پھر 30ویں سپارے تک جانا ہے؟ پورا قرآن ختم نہیں کریں گے تو قرآن لعنت کرے گا. قرآن تو ان پہ لعنت کرتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور علی کی محبت نہیں کرتے. کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے. وہ کون سے قاریان قرآن ہیں؟ قرآن پڑھنے والوں پہ قرآن لعنت کرے گا. ہاں، قرآن ان قاریان قرآن پہ لعنت کرتا ہے جن کی زبان پہ قرآن ہے اور دل میں علی کا دشمن ہے. اللہ علی کے بغض کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں چاہتا. لیکن جن کے دلوں میں علی بستا ہے، اچھا ان کا قرآن قبول نہیں ہوگا. علی والوں کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ جب علی والوں کو قرآن پڑھنے، علی والے قرآن اگر نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ تھک رہے، ناراض ہو رہے ہیں بھائی. علی والوں کو بھی تو قرآن پڑھنا ہے. مولا علی کی محبت کی وجہ سے جو قرآن کا نور سمجھ میں آتا ہے وہ کسی اور کو سمجھ میں نہیں آئے گا. بھائی علی والے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ ہماری ان سے جان چھٹے. جو قرآن کے نام پر روب جمائے بیٹھے ہیں معاشرے میں، جن کا کوئی تعلق قرآن سے ہے ہی نہیں. نبی نے تو واضح طور پہ اعلان کیا تھا کہ میں تمہیں علی اور قرآن دے کے جا رہا ہوں. لیکن اگر بات میری منتقل ہو گئی ہو تو میری گزارش ہے کہ کوئی بات نہیں، ایک سپارہ ہی ماہ رمضان میں پڑھ لیا، 2 سپارے ہی پڑھ لیے. یہ قرآن پکار کے دعوت دے رہا ہے، آؤ مجھے پڑھو، میری تلاوت کرو. توجہ ہے. تو اللہ نے اپنے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. تو ظالم سے مراد معمولی گناہ جو کر رہا ہو وہ بھی ظالم ہے. تو معمولی گناہ کرنے والے تک امامت نہیں پہنچے گی. جی، معمولی گناہ کرنے والے تک امامت نہیں پہنچے گی تو پھر اور معصوم کسے کہا جاتا ہے؟ میرے بھائی مجھ سے کہتے ہیں آپ اپنے ائمہ کو معصوم مانتے ہیں؟ تو بھائی ہم قرآن کے مطابق مانتے ہیں. یا تو نام آپ ہمیں بتا دو کہ وہ کون ہیں جنہوں نے معمولی گناہ بھی نہ کیا ہو، یا ہم 14 کے نام بتانے کو بیٹھے ہیں جن کی زندگیوں میں گناہوں کا گزر نہیں ہوا، بلکہ جو ان سے جڑ گیا کبھی اسے سلمان بنا دیا، کبھی ابو ذر بنا دیا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان سے کوئی دوستی شدید کر لے خط تو نہیں رہے. اگر کوئی ان سے محبت شدید کر لے تو پھر وہ مقداد بن جاتا ہے، پھر وہ ابو ذر غفاری بن جاتا ہے، پھر وہ مالک اشتر بن جاتا ہے، جی مختار ثقفی بن جاتا ہے. ایسے بڑے بڑے نام. ذوبوا فی علی کما ہوا کعب فی اللہ. علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے. جو خود کو علی میں گم کر دے گا پھر اسے علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. اور جب ہمیں علی کے علاوہ
جب ہمیں مولا علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آئے گا تو پھر ہم کہیں اور وقت ضائع بھی نہیں کریں گے۔ اور علی کے پاس علی سے ملنے والی چیزیں کیا کم ہیں جو ہم کہیں کہ ختم ہو گئی؟ نبی مولا نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ 1400 سال پہلے فرمایا ہے نا، قیامت تک کے لیے قول ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اتنا علی کا ذکر ہے نا کہ ہر مجلس میں وہ پھر بھی کم نہ ہو، پھر بھی کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ باتیں تو ساری ہو گئی اب اور کیا کریں، لیکن ہر مجلس میں علی مولا کی بات ہو اور نئی بات ہو۔ علی اس سمندر کو کہتے ہیں جس کا پانی کم نہیں پڑتا، جس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں، جس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ ہم اسے سیراب ہوتے رہیں ہماری پیاس بڑھے گی، پانی کم نہیں ہوگا۔ لہٰذا میرے بچوں جوانوں، آپ سے زیادہ بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے۔ یہ جو گھرانہ ہے جنہیں اللہ نے اس عنوان سے عظمت عطا کی ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کو اللہ نے کتاب بھی دی، نبوت بھی دی اور امامت بھی دی۔ اب یہ تو بہت موٹے عنوان ہے کہ کتاب یعنی قرآن، نبوت یعنی خاتمیت سرکار کے عنوان رسالت، امامت یعنی مولا علی سے لے کے امام مہدی تک امامت کا سلسلہ حضرت ابراہیم کی نسل میں اللہ نے رکھا، اور جتنے سادات ہیں وہ سب آل ابراہیم ہیں، جتنا سید ہے وہ سب آل ابراہیم ہے، کیونکہ ان کا شجرہ پہنچتا ہے جا کر آئمہ تک، آئمہ کا شجرہ پہنچتا ہے جا کے حضرت اسماعیل تک، حضرت ابراہیم تک۔ تو آل ابراہیم قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے اس سے دوسرا نام ہے سادات، یعنی خاص طور پر جناب زہرا کے بعد سے، سیدہ کے بعد سے ان کا عنوان تبدیل ہو جائے گا، وہ سید کا عنوان ہوگا، اور وسیع انداز سے دیکھیں تو سب آل ابراہیم ہیں۔ اب یہاں عظمت تو بات ہو رہی ہے ان کی کہ جنہیں اللہ نے صاحب عظمت بنایا ہے۔ تو ابراہیم کی اولاد کو اللہ نے کیا کیا دیا؟ میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے کر دی۔ اس آیت میں جو سورہ مریم کی 50 نمبر پر موجود آیت ہے جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے بہت کچھ انہیں اپنی رحمت سے دے دیا، ابراہیم کی نسل میں ہم نے بہت کچھ دے دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان میں اپنی اونچی علی سچی زبان قرار دے دی ہے۔ آل ابراہیم میں ایک سچی زبان، لسان صدق، ایک سچی زبان علیہ، جس کا نام علی ہے، قرآن ہے بھائی ہے۔ یہ جو لسان صدق ہے، یہ کون ہے جو سچ بولتا ہے؟ یہ کون ہے جو بولتا ہے تو صحیح بولتا ہے؟ یہ بولنے والا کون ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ آسمان کیسے بنے، زمین کیسے بنی، فرشتوں کی قسمیں کتنی ہیں، انسانوں کی خلقت کیسے ہوئی ہے، یہ اللہ نے چاند ستارے کیسے بنائے ہیں؟ ایسے بتا رہا ہے جیسے اس کے سامنے بنے ہو۔ تھک رہے ہیں آپ میری بات آنے؟ وہ کون ہے کہ جسے پروردگار عالم نے لسان صدق قرار دیا ہے؟ وہ سچی زبان، وہ بولنے والا جب بولتا ہے تو پھر اسی کی سنی جاتی ہے، اس کی یاد میں اور آپ کے یہاں جمع ہے۔ عزیزو، نام نامی مولا علی، علی یہ اللہ نے رکھا ہے، نام بھی اللہ ہی کا ہے۔ سمے علیہ لأنہ اشتق من العلی، اے ابو طالب اپنے بچے کا نام علی رکھو، اس لیے کہ علی علی العظیم سے نکلا ہوا علی ہے۔ اللہ نے مولا علی کا علی کا نام علی رکھا ہے۔ جی یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارے پاس تاریخ بھی ہے۔ جی میں اس قبیلے کا نہیں ہوں کہ تاریخ پسند کی ہو تو لے لو، نہ پسند ہو تو کہو تاریخ لکھنے والوں نے تو ایسے ہی بہت کچھ لکھ دیا ہے۔ جس تاریخ سے پچھلے صفحے پہ تم نے کچھ مطلب اپنے مطلب کا لے لیا، اسی تاریخ میں اس صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ علی علی ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے مسلمانوں کی، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جو ان کے مطلب کی بات ہو وہ تو کتابوں سے لے لیں،
اور جو ان کی مطلب کی بات نہ ہو کہیں ضعیف حدیث ہے جی، تم ضعیف ہو جاؤ گے، علی کا نام قوی رہے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جتنی بھی آج سازشیں ہو رہی ہیں اس سال، تو آپ نے ماہ رمضان ٹی وی چینلز میں مسلسل دیکھ رہے ہیں جی، چہرے اتر جاتے ہیں جب مولا علی کا نام آتا ہے، شجروں کا پتہ پڑ چلتا ہے، خاندانوں اور نسلوں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا کام علی مولا کے نام کی تبلیغ کرنا ہے۔ میرے بچوں جوانوں تھک کر نہ سنو مجھے، قرآن میں، پورے قرآن میں ایک مرتبہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے بلغ، تبلیغ کریں، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب پہنچا دو وہ جو تمہارے رب نے تم پہ نازل کیا ہے۔ پورے قرآن میں تبلیغ واجب امر کی صورت میں، حکم کی صورت میں ایک ہی جگہ لفظ آیا ہے بلغ، تبلیغ کریں، تبلیغ کریں۔ تبلیغ ہوتی ہی علی کے نام کی ہے، تبلیغ کا عنوان ہی ولایت علی ہے۔ لہذا اگر میری ساری تقریر میں اچھی باتیں ہو اور علی مولا کی بات نہ ہو تو وہ میرا باز ہوگا، نصیحت ہوگی، بیان ہوگا، خطاب ہوگا، مجلس نہیں ہے۔ میں اپنے ذاکر اور خطیبوں سے نصیحت کر رہا ہوں۔ مجلس تو میں گلشن حدیث میں پڑھنے آیا ہوں، اسٹیل ٹاؤن اسٹیل مل کے اس امام بارگاہ میں پڑھنے آیا ہوں، لیکن مجلس یہاں کے لیے تو نہیں پڑھ رہا نا۔ یہ میرے بھائی جو ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ کچھ دیر کے بعد اسے آؤٹ کر دیں گے، میری مراد پھیلا دیں گے، اور پھر پوری دنیا کے لیے بات ہو رہی ہے۔ سارے ذاکرین اور خطبہ کے لیے گزارش کر رہا ہوں، اپنی مجلسوں کا عنوان مولا علی کی ذات کو قرار دو، اس لیے کہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے اور مصطفیٰ کی خواہش بھی یہی ہے۔ میرے مولا نبی سرکار نہیں چاہتے کہ کوئی نشست ہو اور اس میں مولا علی کی بات نہ ہو۔ یہ بات میں پہلے بھی کہیں کر چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، ہر قوم سے مجھے پیار ہے، ہر زبان بولنے والا میرا عزیز ہے، مگر مجھے سندھیوں سے تھوڑا سا زیادہ پیار ہے۔ پیار زیادہ ہے کہ سندھی جب دو لوگ بھی ملتے ہیں تو سلام کے بعد یا علی مدد بولتے ہیں۔ یا علی بولا ہے، یہ خون کی طہارت کا پتہ بتا، کسی اور کا خون نجس ہوگا، علی والوں کا خون بھی پاک ہے۔ یعنی نسل پاک ہے، یعنی والدین نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر بچے دنیا میں منتقل کیا۔ توجہ چاہوں گا میں، میرا بیان ابھی شروع ہی نہیں ہوا میرے حساب سے۔ اللہ نے آل ابراہیم کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے اور آل ابراہیم کو ایک سچی علی زبان عطا کی ہے، سچی اور علی زبان۔ لفظ علی، اسم علی، مولا علی کا نام علی، جیسے محمد، اللہ اکبر۔ سرکار کس کے نبی ہیں؟ اللہ کے، تو اللہ کے نبی کا نام رکھا علی کے بابا نے، اور علی کے بابا کے بیٹے کا نام رکھا اللہ نے، یعنی اللہ نام رکھا رہا ہے علی اور ابو طالب نام رکھ رہے ہیں محمد۔ جب حضرت عبد المطلب کی گود میں آئی نا، حضرت نبی مکرم کو لا کے دیا تو 2 قدم پیچھے کھڑے تھے حضرت ابو طالب، بابا سے 2 قدم پیچھے کھڑے تھے۔ تو دادا عبد المطلب نے گود میں لے کے کہا، ابو طالب ذرا قریب آؤ، یہ میرا پوتا جو میری گود میں ابھی دیا گیا ہے، میرے عبداللہ کا بیٹا، میں نے آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ اچھا، بولنے والا کون تھا؟ قمر بتھا، پورے مکے کا چاند۔ مکے میں عبد المطلب سے زیادہ حسین کوئی تھا ہی نہیں، اور پوچھ کس سے رہے تھے؟ حضرت ابو طالب سے۔ ان کا لقب ہے قمر حرم،
جب حرم الہی میں جاتے تھے نا حضرت ابو طالب تو ان سے زیادہ کوئی حسین ہی نہیں ہوتا تھا. جو حرم الہی کا حسین ہو، جو پورے مکے کا حسین و جمیل ہو، جو خود دونوں حسین ہو، وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. اے میرے بچے جو اتنا حسین ہو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ تو کہا بابا سب لوگ تعریف کریں آپ کی اور آپ تعریف کریں اس کی، تو جس کی تعریف ہو وہ تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے. اس بچے کا نام محمد رکھ دیں. تو دادا اور چاچا نے نام رکھا محمد. جی توجہ چاہوں گا. کچھ مدت پہلے ایک ہندو میرے پاس آیا مسلمان ہونے کے لیے. کوئی داس کر کے نام اس کا لگتا تھا، روشن داس ایسے کر کے داس لگتا ہے نا ہندوؤں کا، ایسے داس کر کے نام تھا اس کا. تو جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اور ائمہ اہل بیت کا اقرار کر لیا اور اس نے نماز اور روزہ اور عبادات کے بارے میں جان لیا تو اس نے کہا کہ اور کوئی حکم؟ میں نے کہا نام تبدیل کر دو. کہا جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا تھا تو کیا نام رکھوں؟ میں نے کہا محمد علی نام رکھو. جب اس نے نام رکھ لیا تو اب مجھ سے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی پوچھ سکتا تھا نا کہ مولانا آپ نے یہ نام کیوں چینج کروایا؟ نام تو ممکن ہے لغت میں اس کا کوئی برا نام مانا نہ ہو، یقیناً اچھا نام مانی ہوگا، اس کا مطلب اچھا ہوگا لغت میں، ہندی زبان میں اچھا ہی مطلب ہوگا، تو آپ نے چینج کیوں کروایا؟ تو میں نے کہا جی رائج ہے، عیسائی یہودی ہندو جب مسلمان ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی کافر ماں باپ کا رکھا ہوا نام ہے تو کفر کے زمانے کا نام ہے تو پھر ہم نام تبدیل کر دیتے ہیں. حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب نے محمد نام رکھا ہے. کسی مسلمان میں دم ہے کہ نام بدل کے دکھاتا ہے؟ بھائی جس کا نام محمد ابو طالب رکھے تم اس کا کلمہ ڈھونڈتے ہو؟ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. اگر آپ سے کوئی کہنا کہ ابو طالب کا کلمہ دکھاؤ تو مجھ سے کہنا جب تک ابو طالب نہیں کہیں گے نبی اعلان نبوت نہیں کریں گے. کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے. جب حضرت ابو طالب کے کلمے کی تلاش میں ہو، اس وقت میں حضرت ابو طالب کا کلمہ یہ تھا جب دعوت ذوالعشیرہ میں فرمایا قم یا سیدی و مولائی وفعل ما تؤمر قل ما شئت. اے میرے سید، اے میرے مولا محمد کھڑے ہو جاؤ. اپنی گود کے پالے ہوئے کو اپنا مولا بولنا ہی تو ابو طالب کا کلمہ تھا. اور کلمہ کیا ہوتا ہے؟ توحید کا پہلا اجتماع کہاں ہوا؟ توحید کا پہلا اجتماع خانہ کعبہ میں نہیں ہوا. توحید کا پہلا اجتماع خانہ کعبہ میں نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ وہاں بت رکھے ہوئے تھے. پھر کہاں ہوا؟ ابو طالب کے گھر، کیونکہ وہاں بت نہیں رکھے ہوئے تھے. تمہارے سارے بڑوں کے بت تھے، ابو طالب کا کوئی بت بھی نہیں تھا، پھر بھی مسلمان نہیں ہے. طالب علم ہوں اور محقق طالب علم ہوں. جی طالب علم ہوں، غیر ذمہ دار نہیں ہوں. مجھے کوئی آ کر بتائے کہ 24 قریش کے قبیلوں میں بنی ہاشم کے بت کا نام کیا تھا؟ ہر قبیلے کا بت تھا، بنی ہاشم کا بت نہیں تھا. میرے مولا علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فخر سے فرمایا میرے آبا و اجداد دین ابراہیم پر اللہ کی عبادت کرتے تھے. میرے آبا و اجداد دین ابراہیم پر. لہذا حضرت ابو طالب کے بارے میں اور نبی کے آبا و اجداد کے بارے میں ہمارا عقیدہ بہت روشن ہے. یتیم خانوں کی دیواروں پر یہ حدیث لکھ دیتے ہیں انا وکافل الیتیم کا ہاتین فی الجنہ. نبی فرما رہے ہیں کہ میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے. چندہ چاہیے یتیم بچوں کے لیے؟ ہاں ضرورت ہے، ادارے بغیر چندوں کے نہیں چلتے. تو پھر دیواروں پر حدیث لکھ دیتے ہیں، فریم کرا کے لگا دیتے ہیں کہ نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم پالنے والا
کہاتین ایسے اشارہ کیا سکتے، کہاتین ایسے، کہاتین فی الجنہ، ایسے جنت میں دونوں ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں۔ تو یتیم پالنے والا تو جنت میں نبی کے ساتھ ہو، اور جو نبی یتیم پالے ابو طالب وہ تمہیں کہیں اور نظر آ رہا ہے؟ جو یتیموں کا باپ پالے، جو یتیموں کا سربراہ پالے، اس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ توجہ ہے؟ جنگ نبی کی رحلت کے بعد مولا علی نے 3 نہیں لڑے، 3 جنگیں نہیں لڑی، جمل، صفین، رہوان، یہ 3 جنگیں نہیں لڑی، علی نے 4 جنگیں لڑی ہیں، جمل، صفین، رہوان اور سرد جنگ۔ یہ 3 جنگیں گرم جنگ تھی، ایک سرد جنگ۔ تلوار سے 3 جنگیں لڑی اور آساب سے 1 جنگ لڑی۔ وہ جو سرد جنگ علی نے لڑی ہے نا، وہ یہی ایمان ابو طالب کا مسئلہ ہے۔ باقاعدہ، بھائی کوئی نعرہ نہیں لگائے، مطلب بات چلی جائے جی، باقاعدہ شام میں یہ مشورہ ہوا کہ علی کو ہم کسی جنگ میں ناکام نہیں کر پا رہے، ایک مسئلہ اٹھا دیتے ہیں، علی کو جگہ جگہ جواب دینا پڑے گا، اور مسئلہ یہ اٹھاتے ہیں کہ ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ ایک جھوٹی بات، نہ حضرت ابو بکر نے حضرت ابو طالب کے ایمان پر کوئی بات کی ہے، نہ حضرت، میں طالب علم ہوں، آپ سے تحقیق کا دروازہ دے رہا ہوں، نہ حضرت عمر نے، نہ حضرت عثمان نے، ان 3 دوروں میں کہیں مولا علی کے بابا ابو طالب کے ایمان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یعنی منفی ذکر نہیں ہے، مخالفت میں نہیں ہے، عدم ایمان پر بات نہیں ہے کہ انہوں نے کام ہی نہیں، انہوں نے ایمان کلمہ ہی نہیں پڑھا، یہ بات ہی نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہے تو حضرت ابو بکر کا ایک بہت عجیب اور حسین فرمان ہے، جب ان کے والد کو لے کر آئے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور نبی نے نصیحت فرمائی تو وہ کچھ کہہ کر گئے، تو فرمایا میرے بابا سے زیادہ تو اچھا کلمہ ابو طالب کا ہے، اگر ملتا ہے تو یہ ملتا ہے۔ پہلے 3 شخصیات نے کوئی بات نہیں کی ہے ایمان ابو طالب پر۔ میرے سنی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، پڑھے لکھا مجمع ہے۔ شام سے یہ سرد جنگ شروع کی گئی مولا علی کے خلاف کہ علی کے بابا کے ایمان پہ تبصرہ کرتے ہیں، علی کو جگہ جگہ جواب دینا پڑے گا، اور علی یہی صفائیاں دیتے رہیں گے ان کی دانش میں، علی یہی صفائیاں دیتے رہیں گے کہ میرے بابا نے نہیں کلمہ پڑھا تھا، نہیں کلمہ پڑھا تھا۔ مولا علی بھی تو علی ہے، تم اگر کچھ وہ چال چلو گے تو علی کے پاس تو اللہ کی چالیں ہیں۔ تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ علی جواب دیتے رہیں گے جگہ جگہ کہ نہیں نہیں نہیں، میرے بابا نے تو کلمہ پڑھا تھا، میرے بابا تو با ایمان تھے۔ مولا علی نے تو بات ہی ایسی کر دی کہ زبانیں ہی بند ہو گئی۔ اب سنیں مولا علی کی، وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، تھک تو نہیں رہے، وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور مولا علی فرما رہے ہیں یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذل الملوک، میرے بابا ابو طالب محشر میں جب آئیں گے تو انبیاء کی شکل میں آئیں گے، بادشاہوں کے جلال کے ساتھ۔ تم کلمے کی بات کر رہے ہو، علی کہہ رہے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں۔ تم کلمہ ڈھونڈ رہے ہو، مولا علی فرما رہے ہیں ان کی آمد بادشاہوں کی طرح ہوگی۔ تم کلمے کی بات کر رہے ہو، محشر میں لوگ گردن لٹکائے کھڑے ہوں گے، ابو طالب ایک سواری پہ چڑھ کر آئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو میں نے اب تک گفتگو کی ہے، اس سے مولا علی مجھ سے راضی ہے، علی کے بابا کی بات ہو رہی ہے، میں اپنے مضمون سے ہٹ کر نہیں بول رہا۔ جس نے محمد نام رکھا وہ ابو طالب، اور جس نے علی نام رکھا وہ اللہ۔ جب لے کر چلے نا خانہ کعبہ سے، تو لوگوں نے پوچھا بچے کا نام کیا رکھا ہے، تو حضرت ابو طالب نے 2 مصرع شعر کے ایک کاغذ پر لکھ کر آسمان کی طرف پھینک دیا۔ وہ کاغذ واپس نہیں آیا، بلکہ آسمان سے ایک پتھر واپس آیا، ایک تختی واپس آئی جس پہ لکھا ہوا تھا کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے اس بچے کا نام کیا ہے، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کا نام علی رکھو۔ جی مولا علی کا نام اللہ نے رکھا ہے، اور جس کا نام اللہ رکھے، بھائی محاورہ بولو میرے ساتھ، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں چاہ رہا تھا کہ
کہ وجہ تسمیہ علی کچھ بیان کرو. کیوں کون المسمى، کیوں مولا علی کا نام علی رکھا؟ وجہ تسمیہ. مثلا میرا نام شہنشاہ حسین نقوی ہے، میری نانی نے، میرے دادا نے اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس چل رہا تھا، اور ان کی میری نانی کیونکہ اجمیر کی تھیں، اجمیر شریف کی، تو انہوں نے کہا اس کا نام جو ہے وہ خواجہ صاحب کی اس ربائی کی یاد میں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی بنا است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقاق بنا الہ الہ است حسین. تو اس انداز سے انہوں نے سوچا، نام رکھ دیا. البتہ کرم ہے مولا کا کہ مطمئن ہوں اپنے نام سے. یہ نام شہنشاہ حسین، حسین شہنشاہ ہے. تو پوچھا جاتا ہے نا مثال یہ کہ محمود شاہ صاحب کا نام محمود شاہ کیوں رکھا ہے؟ ان کے دادا کا نام تھا، مثلا ان کے فلاں بزرگ کا نام تھا. مثلا پوچھا جائے کہ جی رضا کا نام رضا کیوں نبی امام رضا کی وجہ سے، وجہ تسمیہ. کیوں یہ نام یہی کیوں؟ تو کیوں علی نام رکھا اللہ نے علی نام رکھا. میرے پاس اس وقت کوئی 10 علتیں ہیں اس کی، مگر مجھے نہیں پتا، وقت بھی تنگ ہو گیا، پتا ہے مجھے وقت تنگ ہو گیا. تو جہاں تک بات جاتی ہے تو یہ 3 علتیں بھی بیان کر دوں کہ علی مولا کا نام علی کیوں رکھا، تو میری محنت ضمانت ہو جائے گی. کون المسمى بعلی، کون المسمى بعلی لأنه من العلو. علی کا نام علی اس لیے رکھا گیا کہ علی علو سے ہے، بلندی سے علی ہے. ابھی میں شروع کر رہا ہوں، ابھی میں نے وجہ تسمیہ بتایا نہیں ہے، ابھی آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں مجھ سے. کون المسمى بعلی لأنه من العلو، بلندی کے معنی میں ہے علی. تو یہ اللہ نے جب علی کا نام علی رکھا تو بلندی سے جتنی بھی مطلب نکلیں گے وہ سب علی میں، جتنے بھی مطلب علی سے نکلیں گے، جتنے بھی مطلب علوف سے نکلیں گے بلندی سے، وہ سب علی میں ہیں. سب سے پہلے بتاؤں لأنه، اب پہلی علت وجہ تسمیہ، لأنه مرتبته عال عن جمیع الخلق بعد النبی. تھوڑی گردن ہلائیے بھائی، انتہائی میرے دانش میں علمی گفتگو ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی علت مولا علی کا نام علی کیوں رکھا؟ مولا علی کے نام پہ یہ مجمع جمع ہے بھائی. ہم سارے سنی شیعہ علی کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے مولا علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے پتا ہے میرے سنی بھائی تشریف فرمائے، میں خود بھی سنی ہوں. جھگڑا ختم ہونے والا ہے. اب بس 2 ہی نام رہ جائیں گے، یزیدی اور حسینی. مرتبته عال عن جمیع الخلق بعد النبی، کیونکہ نبی کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد، مصطفیٰ سرکار کے بعد، اس پوری کائنات میں جو بڑا ہے والی ہے. بھائی گردن ہلاؤ، ایسے نہیں ہوگا، مجھے پتا تو چلے میری بات جا رہی ہے. علی کا نام ضمانت کا کامیابی کی، علی کے عشق میں جنت ضرور ملتی ہے. علی کے ملک میں کچھ اور ملے یا نہ ملے، مگر زندہ ہے کہ لعنت ضرور.
मर्तबतहु आलिन अन जमील खल्क़ बाद नबी, नबी के बाद, नबी के अलावा जिसका मर्तबा सारी मखलूक में बुलंद है उसे अली कहा जाता है। अब दो दलीलें, ये तो हुआ वजह तस्मिया, बात दलील से होनी चाहिए ना। ये क्या हुआ मौलाना ना, आपने ऊंची आवाज में चीख चिल्ला के बात कर दी, हम मान ले ऐसे। ये बच्चा, ये मेरा जो पहली दफा मजलिस में आया है, ये मेरा अजीज, जो मेरा भाई, मेरा बच्चा, ये सुन्नी, ये शिया, ये हिंदू, ये मिसाल ईसाई, ये कोई भी जो मिसाल सुनने आया, समझने आया, वो कहेगा ये क्या बात हुई। ऊंची आवाज में बोला, एक नारा लगवा दिया, दलील दीजिए ना। दलील ये है, तवज्जो चाहूंगा, जिसे अल्लाह ने अली करार दिया हो, बुलंद करार दिया हो, ऊंचा करार दिया हो, दलील देने जा रहा हूं। या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया इस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन। ए इब्लीस, उसे सजदा करने से तुझे किसने रोका था जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था? मुतकब्बिर हो गया था या आलीन में से था? तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? क्या मुतकब्बिर हो गया था या आलीन में से था? आलीन अली की जमा है। कुछ हस्तियां थी उस वक्त भी जो थी, मगर आदम को सजदा करने के लिए नहीं थी, बल्कि आदम को सजदा ही इसलिए हो रहा था कि आदम की पेशानी में उनका नूर था। ये कुरान है भाई, ये कुरान है। अल्लाह ने मौला अली को के मर्तबे को सबसे बुलंद रखा है, इसलिए ये सब अली है। डॉक्टर साहब फरमाते, अच्छा अली की जमा आलीन में से था, अलियों में से था। डॉक्टर साहब फरमाते हैं जब ये वहां होते हैं सब अली होते हैं, जब यहां आते हैं सब मोहम्मद होते हैं। तवज्जो बढ़ाइए भाई थोड़ा सा। कुल्लुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, कुल्लुना अली। ये जब वहां होते हैं सब अली, यहां होते हैं सब मोहम्मद। ये दो कब है? मोहम्मद और अली दो कब है? ये एक ही हकीकत की दो तस्वीरें हैं। माफ कीजिएगा, जैसे सिक्के के दो रुख होते हैं बिला तशबीह। एक तरफ लोगो बना हुआ होता है, एक तरफ पैसे लिखे हुए होते हैं। एक तरफ बताता है कौन से मुल्क का सिक्का है, दूसरी तरफ बताता है कितने का सिक्का है। एक तरफ हैसियत होती है, एक तरफ मालियत होती है। अली नबी की हैसियत को कहते हैं, नबी अली की मालियत को कहते हैं। ये दो कब हैं? ये हकीकत में दोनों एक है, ये दो नहीं है। लिहाजा वहां है तो सब अली, यहां है तो सब मोहम्मद। और नबी भी यही चाहते हैं कि मुझे और मेरे अली को ऐसे देखो, मुझे मेरे अली के साथ ऐसे देखो। अना वाली अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। सुन्नी शिया ने हदीस लिखी है, अना वाली अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। दो बाप की निस्बत तो मानूस नहीं है, हम मानूस नहीं है दो बापों से। क्या फरमाया सरकार ने? सरकार ने फरमाया, क्या फरमाया? 4-5 इल्लतें हैं इस कौल को समझने की। वक्त तंग होने के खौफ से मैं उन सबको छोड़कर एक इल्लत बताता हूँ। अभी कुछ दिन के बाद किसी शादी में आप शिरकत करेंगे, तवज्जो, नबी ने फरमाया मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। अभी कुछ दिन बाद आप किसी शादी में शिरकत करेंगे, मौलाना किबला निकाह पढ़ाएंगे, दुल्हन से पूछ कर आएंगे। सीखना शुरू करने से पहले दुल्हन के वालिद को पूछेंगे कहाँ है। अगर वो रिसेप्शन पर है, इस्तकबालिया पर है, मेहमानों को ढूंढ रहे हैं, मेहमानों से मिल रहे हैं, तो कहेंगे लाके बिठाइए स्टेज पे, और फिर बाप से कहेंगे आपकी इजाजत है कि मैं निकाह पढ़ा दूं? अगर बाप कहे नहीं मेरी इजाजत नहीं है, तो मोहताज उलमा निकाह नहीं पढ़ाते। जी, अगर कोई बढ़ के कह दे मौलाना कोई बात नहीं, अब्बा इजाजत नहीं दे रहे तो अम्मा से पूछ लेते हैं, तो मौलाना का जवाब आएगा कि अम्मा के पैरों के नीचे जन्नत है, मगर अम्मा के पास विलायत नहीं है। माँ का दर्जा बहुत बुलंद है, माँ का दर्जा बहुत
بلند ہے مگر ماں کے پاس ولایت نہیں ہے. ماں اجازت دے یا نہ دے، اگر باپ اجازت دے دے یا نہ دے تو نہیں پوچھا جائے گا ماں سے، اس لیے کہ ماں بہت بلند رکھتی ہے درجہ. یہ جو نبی نے فرمایا نا انا و علی ابا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، تو نبی یہی تو شاید فرما رہے ہیں نا کہ اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس باپ کے مقابلے میں آ جائے تو یہ مت دیکھنا کہ وہ ماں کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنا امت کا باپ کیا کہہ رہا ہے. لأنه مرتبته عال عن جميع الخلق بعد النبی. اس کائنات میں نبی کے بعد اگر کوئی بلند مرتبہ ہے تو علی. دوسرا وجہ تسمیہ بتا رہا ہوں، تھکے نہیں تو. دوسرا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ لأنه دارہ عال فی الدنیا والجنہ. علی کو علی اس لیے کہا گیا کہ علی کا گھر دنیا میں بھی اور جنت میں بھی سب سے بڑا گھر ہے. نہیں میری بات نہیں جا رہی آپ کا. اس دنیا میں بھی علی کا گھر سب سے بڑا اور جنت میں بھی علی کا گھر سب سے بڑا. تھکے تو نہیں ہے نا؟ سورہ مبارکہ سجدہ دلیل دے رہا ہوں. اب یہ تو ہوا نظریہ، اس نظریے پہ دلیل کیا ہے؟ دلیل دے رہا ہوں. سورہ مبارکہ سجدہ آیت نمبر 35 ارشاد ہو رہا ہے، توجہ. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعظیم کرو. نہیں تھوڑا گردن ہلائیں. حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے. صحابہ کرام تشریف فرما ہے. یا رسول اللہ وہ کون سا گھر ہے؟ وہ کون سے گھر ہے؟ مسجد نہیں کہا اللہ نے. مسجد کی قرآن میں 10 آیتیں علیحدہ سے ہیں. مسجد کی تعظیم کے اوپر قرآن میں اور آیتیں موجود ہیں. یہاں لفظ بیوت کہا ہے. ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں؟ فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. میرے بھائی حضرت عباس، ہمارے ذاکروں کی صحت و سلامتی، میرے بھائی کی سلامتی، ان کا بھتیجا بیمار ہے، اس کی شفایابی کے لیے بلندر صلوات پڑھیں. نہیں بلند صلوات. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح اور اس کا ذکر ہوتا ہے. یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم کریں؟ فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں جن میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے. سوال جواب پورا ہے؟ لائیے. نبی سے سوال ہوا، نبی نے جواب دے دیا، بات پوری ہو گئی. حضرت ابوبکر نے برابر سے سوال کیا بیٹھے میں سرکار کے ساتھ. ہاذا المکان میں نہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ بھائی سوال ہوا، سرکار نے جواب دے دیا. پوچھنے والوں نے پوچھا وہ کون سے گھر ہیں جن کی تعظیم کریں؟ قرآن سورہ سجدہ اللہ کہہ رہا ہے ان گھروں کی تعظیم کرو. وہ کون سے گھر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ انبیاء کے گھر ہیں. سوال ہوا، جواب ہو گیا.
اس کا مطلب ہے حضرت ابوبکر کے ذہن میں یہ گھر بھی ان گھروں میں تھا۔ بھئی میں مریدوں سے بات کر رہا ہوں، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہیں اور ہو، تمہارا پیر کہیں اور ہو۔ حضرت ابوبکر سوال کر رہے ہیں کہ یہ گھر ان میں سے ہے